अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम एक नया सबक शुरू करने वाले हैं जिसका उन्वान है टाइप्स ऑफ मीनिंग। एक बात जहन में रखें कि इसको हम दो वीडियो में हमने इंशाल्लाह तकसीम किया है। पहली वीडियो में हम इसके जो 7 में टाइप्स हैं उसमें हम 3 पढ़ेंगे, दूसरी वीडियो में हम इंशाल्लाह वो बाकी 4 पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। नंबर फर्स्ट पर जो है, पहले नंबर पर वो है कंसेप्चुअल मीनिंग। कंसेप्चुअल मीनिंग किसे कहा जाता है? इसकी तारीफ़ यह है कि द मीनिंग विच कैन नॉट बी अफेक्टेड बाय एनी एनवायरनमेंट इज़ कॉल्ड कंसेप्चुअल मीनिंग। यानी वो मीनिंग जो किसी भी माहौल से क्या होती है, वो इफ़ेक्ट नहीं होती, तो इसे कहा जाता है कंसेप्चुअल मीनिंग। यानी इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर आप मिसाल के तौर पर अगर आप एक अंग्रेज़ी का एक लफ्ज़ ले लें जिसका कम COME कम, तो कम का मतलब है आना। तो कम का अगर आप यहाँ बन्नू में फॉर एग्ज़ाम्पल किसी से पूछते तो वो उसका जवाब होगा कि आना। अगर आप इसको अमेरिका में या फ्रांस में, ब्रिटिश में, जहाँ भी आप इस कम का मतलब किसी से पूछ ले उसका मतलब होगा कि आना। तो मतलब ये हुआ कि ये लफ्ज़ एक है, उसके लिए अगर हम इन्वायरमेंट को, जो मैंने कहा कि माहौल को, अगर आप उसको तब्दील करें, चेंज करें, फिर भी अगर वो इस पे इफ़ेक्ट नहीं करता, तो इसको उस मानी को कहा जाता है कनोटेटिव मीनिंग, कंसेप्चुअल मीनिंग। उसका मिसाल हम लेते हैं, एक मिसाल और लेते हैं, फिर हम ऊपर की तरफ आते हैं। मिसाल है ह्यूमन बीइंग इज़ मोर्टल। यानी एक फ़िक्रा है कि बनिनौह इंसान जो है वो क्या है, फ़ानी है। तो इट मीन्स दैट, उसका मतलब ये है दैट एवरी ह्यूमन हैव टू डाई, कि हर इंसान को क्या है, मरना है। तो अगर आप ये फ़िक्रा बन्नू में या पेशावर में या इस्लामाबाद में किसी को भी बोले तो उसका मतलब क्या होगा कि मरना। यानी अगर आप उसके लिए वर्ड्स चेंज करें तो कोई बात नहीं, अगर वर्ड्स चेंज करें, अल्फाज चेंज करें, तो वो क्या है, वो इस पे कोई भी असर नहीं करता। इन अगर वो सेंस एक ही है। सो द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस कैन नॉट बी चेंज बाय रिप्लेसिंग द वर्ड्स। यानी अगर आप उसके लिए अल्फाज को चेंज करें फिर भी उसके सेंटेंस के सेंस पे कोई असर नहीं होता। तो इट इज़ द बेसिक मीनिंग ऑफ समथिंग। ये किसी भी चीज़ की बुनियादी मानी होती है। यानी ये किसी भी चीज़ की बुनियादी का मतलब ये होता है कि वो इसको आप चेंज नहीं कर सकते। यानी जिस तरह कम है, कम का मतलब आना ही होगा, ये आप चेंज भी नहीं कर सकते। तो इसके बाद हैं अदर नेम्स ऑफ कंसेप्चुअल मीनिंग्स और कॉग्निटिव डिक्शनरी और प्राइमरी एंड डिनोटेटिव मीनिंग का। उसके जो दूसरे नाम हैं, ये MCQs में भी आ सकता है, एग्ज़ाम में आ सकते हैं कि उसके दूसरे नाम क्या है। कंसेप्चुअल मीनिंग के दूसरे जो नाम हैं वो है कॉग्निटिव मीनिंग भी उसको कहा जा सकता है, डिक्शनरी भी उसको कहा जा सकता है, प्राइमरी भी उसको कहा जा सकता है, एंड डिनोटेटिव मीनिंग भी उसको कहा जा सकता है। दूसरे नंबर पर जो है वो क्या है, कनोटेटिव मीनिंग। कनोटेटिव मीनिंग की तारीफ़ क्या है? इसकी तारीफ़ ये है कि द मीनिंग विच डिपेंड्स अपॉन द पर्सनल एक्सपीरियंस। यानी वो मानी जो किसी भी इंसान के ज़ाती तजुर्बे पे असर करता है या असर रखता है। मतलब क्या है? मतलब ये है, इसको हम एक मिसाल के ज़रिए इंशाल्लाह, अगर एक मिसाल हम देते हैं उसके पर समझ आ जाएगा आपके जहन में। तो उसकी मिसाल ये है कि ओल कहते हैं उल्लू को। कहते हैं कि द ओल इज़ अ बर्ड। ओल जो है क्या है, एक परिंदा है। द कनोटेटिव मीनिंग ऑफ इट इज़ फुलिश। इसकी जो कनोटेटिव मीनिंग है उसका वो क्या है, वो बेवकूफ़ है। मतलब ये है कि किसी भी वर्ड्स के, खासकर नाउन जो है, नाउन में इंसान और जानवर जो है ज़्यादातर उसके कनोटेटिव मीनिंग होती है। तो कनोटेटिव मीनिंग ये है होती है, मिसाल के तौर पर ये जो उल्लू है, उल्लू की जो बुनियादी मानी है यानी कंसेप्चुअल मीनिंग वो क्या है, वो उल्लू ही है। उल्लू यानी ओल उल्लू। लेकिन अगर आप उसकी कनोटेटिव मीनिंग ले ले तो उसका क्या है, वो बेवकूफ़ है। अगर आप किसी को कहें कि ए उल्लू,
تو وہ اس کو سمجھ آ جائے گا کہ وہ مجھے الو پکار رہا ہے، بیوقوف پکار رہا ہے کہ یہ بیوقوف ہے. جس طرح ہم دوسری مثالیں لیتے ہیں، مثال کے طور پر آپ کسی کو لمڑی کہیں، لمڑی، تو لمڑی اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ایگزیکٹلی لمڑی ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ آپ نے اس کو پکارا کہ آپ لمڑی کی طرح چالاک ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ لمڑی کی طرح چالاک ہے. تو اس کو کہا جاتا ہے کنوٹیٹنگ میننگ. دوسری بات یہ ہے کہ دس ٹائپ آف میننگ از چینج فرام سوسائٹی ٹو سوسائٹی. اس طرح کی جو معنی ہوتی ہے وہ ایک ہی سوسائٹی سے دوسری سوسائٹی میں تبدیل ہوتی رہتی ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو الو کہیں، یعنی اس کسی کو الو کا ورڈز استعمال کرے، یعنی آپ اس کو آپ کا اس سے مطلب بیوقوف ہوں، تو ہو سکتا ہے امریکہ میں الو کے لیے، بیوقوف کے لیے دوسرا ورڈ استعمال کیا جاتا ہو، یا لمڑی کے لیے چالاکی کے لیے دوسرا لفظ استعمال کیا جاتا ہوں، دوسرا نام. تو اس لیے اس کو کہا جاتا ہے ڈس ٹائپ آف میننگ چینج فرام سوسائٹی ٹو سوسائٹی، یعنی ایک ہی سوسائٹی سے دوسری سوسائٹی میں کیا ہوتی ہے، تبدیل ہوتی رہتی ہے. تو ہیئر وی لیو دا بیسک میننگ اینڈ ٹیک دیٹ نیم وچ از پاپولر ان دیٹ سوسائٹی. یعنی وہ یہاں ہم بیسک میننگ کو چینج کرتے ہیں. بیسک کا مطلب یہ ہے، اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. بیسک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو بنیادی معنی ہے، یعنی کنسیپچول میننگ جو ہے، اس کو ہم چھوڑتے ہیں. فار ایگزامپل الو ہم نہیں لیتے، بلکہ اس سے ہم فولش کا، یعنی بیوقوف کا مطلب لیتا ہے. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہیئر وی لیو دا بیسک میننگ، یعنی کنوٹیٹنگ میننگ میں ہم بیسک میننگ پہ ڈپینڈ نہیں کرتا. اینڈ ٹیک دیٹ نیم وچ از پاپولر ان سوسائٹی، یعنی وہ مطلب لیتے ہیں جو اس ہی سوسائٹی میں پاپولر ہوں، امپورٹنٹ ہوں، مشہور ہوں. تو ادر نیمز آف کنوٹیٹنگ میننگ آر ایموٹیو اینڈ انٹینڈنگ میننگ. اس کے دوسرے جو نام ہیں جو کہ MCQ میں آ سکتا ہے کہ کنوٹیٹنگ میننگ کے دوسرے نام کیا ہیں. اس کو ایموٹنگ میننگ بھی کہا جا سکتا ہے، اس کو انٹینڈنٹ میننگ بھی کہا جا سکتا ہے. تو تیسرے نمبر پر ہیں کیلوکیٹنگ میننگ. کیلوکیٹنگ میننگ کا تعریف یہ ہے کہ دا میننگ وچ از نیچرلی ایسوسیٹیڈ ود ادر تھنگ از کالڈ کیلوکیٹنگ میننگ. کیلوکیٹنگ میننگ کی تعریف یہ ہے کہ وہ معنی جو کسی بھی نام سے یا کسی بھی چیز سے قدرتی طور پر کیا ہوں، ایسوسیٹیڈ ہوں، یعنی اس سے جڑ گئی ہوں، تو اس کو کہا جاتا ہے کیلوکیٹنگ میننگ. تو اس تعریف کو سمجھنے کے لیے ہم ایک مثال لیتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کے سامنے ایک لڑکا ہے، ایک لڑکی ہے. تو آپ لڑکی کو کہتے ہیں کہ اب وہ دونوں خوبصورت ہیں، اور دونوں کے لیے آپ الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ فار ایگزامپل آپ اس کو کہتے ہیں کہ خوبصورت ہے، لیکن آپ انگلش میں اس کے لیے ورڈز استعمال کرتے ہیں. تو آپ گرل کو کہتے ہیں کہ اے ہینڈسم گرل، مینس آپ بہت ہینڈسم ہیں. گرل کو آپ لڑکی کو کہتے ہیں آپ بہت ہینڈسم ہیں، اور لڑکے کو کہتے ہیں کہ آپ بہت پریٹی ہے. تو وہ تو سمجھے گا کہ وہ ہماری خوبصورتی بیان کر رہا ہے یہ لڑکا، لیکن آپ پہ ہنسے گا بھی ضرور. کیونکہ اس کو پتہ چل جائے گا کہ پریٹی کا لفظ یہ لڑکی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ہینڈسم کا لفظ جو ہے وہ لڑکے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ آپ نے جو ورڈز بولے ہیں یہ لڑکا اور لڑکی کے لیے، اس سے وہ تو سمجھ گئے، لیکن آپ نے گرامیٹیکلی لحاظ سے یہ ورڈز جو ہے یہ کیا ہے، غلط بولے ہیں. تو یہی وہ چیز ہے کہ لڑکی کے لیے اگر آپ اس کی خوبصورتی بیان کر رہے ہیں، کسی بھی لڑکے کے یا کسی بھی آدمی کے، تو اس کے لیے آپ ہینڈسم کا لفظ استعمال کریں گے. اگر آپ لڑکی کی خوبصورتی بیان کر رہے ہیں یا عورت کی خوبصورت بیان کر رہے ہیں تو آپ پریٹی کا لفظ استعمال کریں گے. تو یہی وہ چیز ہے کہ یہ نیچرلی اس کے ساتھ کیا ہے، جڑ گئی ہے، ایسوسیٹ ہے. مین کے ساتھ بھی، یعنی اگر آپ کسی کی لڑکی کو خوبصورت بیان کر رہے ہیں یا آدمی کی، تو آپ ہینڈسم کا لفظ استعمال کریں گے. پریٹی کا اگر آپ عورت کی یا لڑکی کی خوبصورتی بیان کر رہے ہیں تو آپ کہیں گے کہ پریٹی وومن یا پریٹی گرل. اس کی تعریف یہ بھی ہے کہ اپروپریٹ ورڈز فار اپروپریٹ سچویشن، یعنی اگر لفظ بھی اپروپریٹ ہوں
لفظ کیا ہوں؟ موضوع الفاظ موضوع حالات کے ساتھ لگانا. یعنی حالات کیا ہے؟ حالات یہ ہیں کہ آپ لڑکے کے سامنے ہیں، لڑکا آپ کے سامنے ہے، تو اس کے لیے آپ پریٹی کا لفظ نہیں استعمال کر سکتے، یعنی حالات دوسرے ہیں. اسی طرح گرل آپ اگر سامنے ہیں، آپ کے سامنے گرل ہیں، تو آپ اس کے لیے ہینڈسم کا لفظ نہیں استعمال کر سکتے کیونکہ حالات دوسرے ہیں. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اپروپریٹ ورڈز یعنی الفاظ بھی اپروپریٹ ہوگی، موضوع الفاظ ہوگے، اور اس کے لیے آپ حالات بھی موضوع دیکھیں گے. تو اس کو کہا جاتا ہے کیلکولیٹو میننگ. دوسری چیز یہ بھی ہیں، ایک گراف سے ہم نے شو کیا ہے انڈرسٹینڈنگ کرنے کے لیے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے. تو اگر آپ فار ایگزامپل مطلب یہ ہے کہ آپ جو لفظ استعمال کرو گے وہ بھی کریکٹ یوزج ہوگی، یعنی اس کی استعمال بھی صحیح ہوگا کسی بھی لفظ کی. اس کے ساتھ ساتھ انڈرسٹینڈنگ بھی ہوگی، یعنی آپ دوسرے کے سامنے جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ بھی صحیح ہوگے، اور وہ لڑکا یا وہ لڑکی یا وہ جو بھی ہے آپ کے سامنے اس کو بھی سمجھ آئے گا. یعنی اگر اس کے ذہن میں آپ کے الفاظ سمجھ نہیں آتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیلکولیٹنگ میننگ آپ پروناؤنس نہیں کرتے، یعنی یہ کیلکولیٹنگ میننگ نہیں ہے. کیلکولیٹنگ میننگ میں انڈرسٹینڈنگ بھی ہوگی، کریکٹ یوزج بھی ہوگی الفاظوں کی. تو اس سے اگر آپ یہ دونوں چیزیں آپ نے صحیح طرح کے ادا کیا، یعنی کریکٹ یوزج بھی ہوگی اگر آپ نے کی، اس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ بھی ہوئی، تو اس سے کیا ہوتی ہے؟ کیلکولیٹنگ میننگ بنتی ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کی یہ ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی آپ لوگوں کی انشاءاللہ. اس کے ساتھ ساتھ عثمان اللہ کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.